ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ نہیں کرنا مجھے تم سے نکاح، شازم تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ میں صرف اور صرف اپنے شازم کی ہوں۔ وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے غصے سے چیخی، کیا بکواس کی؟ تم صرف اور صرف شرجیل افندی کی ہو اور میری رہو گی، میرے ہی نام سے مرو گی۔ تم جنون ہو میرا، شرجیل افندی کا جنون۔ وہ اس کے پاس جاتے ہوئے بالوں سے دبوچے ایک ایک لفظ چبا کر بولا، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں نکاح خواہ آنے والے ہیں، فیصلہ تمہارا ہے۔ شرجیل اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہنس کر اسے چھوڑتے ہوئے واپس بیٹھ گیا۔ چہرے پر اطمینان تھا۔ سنا ہے تم سے چھوٹی بہن بھی ہے تمہاری۔ شرجیل کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور تم ہرگز نہیں چاہو کہ میں اسے یہاں لے کر آؤں۔ سیرت کے چہرے پر اڑی ہوائیں دیکھ کر وہ مسکرا دیا، نہیں، میری بہن کو ہاتھ لگایا تو جان سے مار دوں گی تمہیں۔ سیرت نے چیختے ہوئے اس کو گریبان سے پکڑا، اگر اس جگہ کوئی اور ہوتا تو قسم ہے اس خدا کی، سیرت، اس کے ہاتھ اب تک میں اتار چکا ہوتا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو آرام سے پیچھے کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، اتار دو میرے ہاتھ بھی، مار دو، مجھے جان سے مار دو۔ کیوں نہیں مارتے؟ جان چھوٹ جائے گی میری تم سے، وہ چیختے ہوئے بول کر وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میری ہو جاؤ سیرت، سب کچھ چھوڑ دوں گا، سب کچھ، ہر گناہ چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ نہیں، 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 کبھی بھی نہیں۔ نفرت ہے مجھے تم سے۔ سیرت، ضدی مت کرو۔ ابھی نکاح خواہ آتے ہیں، چپ چاپ میری بات مان لینا، ورنہ تمہاری فیملی کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں سب کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ وہ اسے سرد سے انداز میں بولتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کیسے ہو جاؤں تم جیسے درندے کی، کیسے؟ سیرت گھٹنوں میں سر رکھ کر رو دی۔ تم یہاں؟ ہیر نے اپنا حلق تر کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر مصنوعی مسکراہٹ سے کہا، جی مس روما۔ اوپس، نہیں، مس ہیر عرف غنڈے ہیروئن۔ صحیح کہا نا میں نے؟ عائش دانت پیستے ہوئے بولا، جی سر کے تاج، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ ہیر عرف غنڈے ہیروئن، عرف AK کی وائف اور عائش کی کزن، اور تو اور عائش کی روما۔ ہیر آنکھوں کو چپکاتے ہوئے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی، جسٹ شٹ اپ ہیر، جسٹ شٹ اپ۔ تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں ہے میرا مذاق بناتے ہوئے؟ میں پاگلوں کی طرح تمہارے پیچھے خوار ہو رہا تھا، اور تم میرے نکاح میں ہونے کے باوجود مجھے پل پل اذیت دے رہی تھی۔ عائش غصے سے اسے کلائی سے تھام کر دیوار سے لگا کر بولا، لسن عائش، تمہارا نکاح ہوا ہے ہیر سے، میں ہوں روما، اور مجھے تب بھی روما سے جیلسی ہوتی تھی جب تم کہتے تھے کہ تمہیں ہیر سے نہیں روما سے محبت ہے۔ میرا دل کرتا تھا تمہاری جان لے لوں۔ ہیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ کا مکہ بنا کر غصے سے بولی، اور رہی شرم کی بات تو وہ تو تم جانتے ہو مجھے آتی نہیں، شرمانا تو صرف روما کا کام ہے۔ ہیر، نو شرم، کوئی نہیں آندی۔ وہ اپنے مخصوص پنجابی لہجے میں ہنستے ہوئے عائش کے گلے میں باہوں کو ڈال کر بولی۔ عائش کو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی روما ہے جو اسے ملی تھی۔ یہ روما نہیں جانے من، ہیر ہے ہیر۔ جب میں روما کے کردار میں آؤں گی تو تب میں شرما شرما کر تم سے ملوں گی۔ ابھی کے لیے نکلو یہاں سے، مجھے آرام کرنا ہے، صبح میرا ہاسپٹل بھی ہے۔ ہیر اسے دھکا دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکال کر دروازے کو بند کر چکی تھی، اور پھر آرام سے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ چل ہیر، سو جا، ورنہ صبح اٹھا نہیں جانا۔ ہیر بولتے ہوئے آنکھوں کو موند گئی۔ AK جان، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، پلیز مدد کر دو۔ عائش آفس میں بیٹھا تھا کہ ہیر وہاں آ کر بولی۔ اس کے ساتھ رودابہ بھی تھی۔ جی AK بھائی، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، رودابہ مسکرا کر بولی، جس پر عائش نے دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ہیلو، ان دونوں کو اندر کس نے آنے دیا؟ عائش اپنی سیکرٹری کو کال کرتے ہوئے غصے سے بولا، جان ایسا تو مت کرو، اپنی محبوبہ کی بات کو اگنور نہیں کرتے۔ ہیر نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر واپس رکھ دیا۔ دفع ہو جاؤ تم دونوں، تمہاری تو شکل بھی میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ عائش کھڑے ہو کر غرایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مت دیکھنا، لاسٹ دفعہ دیکھ لو، پھر میں پلاسٹک سرجری کروا لوں گی، پھر اس کی جگہ تم کوئی اور شکل دیکھ لینا۔ ہیر آنکھوں کو پٹ پٹا کر بولی۔ رودابہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا، جس پر عائش غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف لے گیا۔ عائش پلیز،
یہ بہت سے لوگوں کی زندگی کا سوال ہے۔ ہیر کی منت کرنے پر وہ چپ چاپ ان کو باہر نکل کر واپس مڑ گیا۔ میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا، عائش بول کر اپنے آفس کا دروازہ بند کر گیا، جس پر وہ دونوں باہر نکل گئیں۔ یہ کچھ زیادہ نہیں شوخہ ہو رہا؟ رودابہ ہیر کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ شوخہ نہیں ہو رہا، بلکہ نخرے دکھا رہا ہے کہ اس کو منا لوں میں، ورنہ تو اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ ہیر بیگ میں سے مونگ پھلی کا پیک نکال کر کھولتے ہوئے بولی۔ صدقے بیچارہ عائش، وہ تو تڑپ تڑپ کر تڑپ رہا تھا روما کے لیے، اور روما میڈم اس کی بیوی بن کر سکون سے اسے تڑپا رہی تھی۔ رودابہ ہنس دی۔ ہاں، سزا تھی میری طرف سے اس کو، کیونکہ اس نے مجھے، ہیر کو ریجیکٹ کیا۔ ہیر منہ چڑھاتے ہوئے بول کر باہر پارکنگ میں کھڑی ہو گئی۔ آ گیا شاہ، چلو چلیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں اس کے ساتھ بیٹھ کر نکل گئی تھیں۔ آپ نے بلایا تھا پروفیسر؟ عائش حویلی آیا تھا، ہیر کو مکمل اگنور کرتے ہوئے پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں، ہمیں ہیکر چاہیے، تاکہ جو چپ ہم ان کے کیمرے میں فٹ کر کے آئے ہیں اس کی ساری ڈیٹیل چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے پاس صرف 2 دن ہیں، صرف 2 دن۔ ان 2 دن کے اندر اندر ہر کام کو انجام دینا ہے ہمیں۔ پروفیسر بات عائش سے کر رہا تھا، پر وہ ساتھ ساتھ ہر ایک کو اس سے آگاہ کر رہا تھا۔ ہو جائے گا آپ کا کام، آپ کو کل تک پوری ڈیٹیل مل جائے گی۔ عائش لیپ ٹاپ پر سب دیکھتے ہوئے پیچھے پروفیسر سے مخاطب ہوا تھا، پر دھیان ابھی بھی لیپ ٹاپ کی سکرین پر تھا۔ اور ہیر، تم جانتی ہو نا تمہیں کیا کرنا ہے؟ یس پروفیسر، مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہیر سر ہلاتے ہوئے بول کر رودابہ اور سمارا کے ساتھ کچھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ پروفیسر، آپ سب جانتے تھے ہیر ہی روما ہے، اور یہ سب کچھ؟ عائش کے پوچھنے پر پروفیسر کے ساتھ ساتھ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں سب جانتا تھا، اور ہم نے تمہیں جان بوجھ کر نہیں بتایا۔ ہیر ہی تمہاری زندگی کا حصہ بنانے والی تھی، چاہے روما کی صورت میں یا ہیر کی صورت میں، کیونکہ یہ سب بہت پہلے سے طے ہے۔ تو کیا یہ سب پھپھو جانتی ہیں؟ عائش ان کی بات سن کر تھوڑا کنفیوز ہوا۔ نہیں، ماما کچھ نہیں جانتی، وہ یہ تک نہیں جانتی کہ میں یہ کام کرتی ہوں۔ آپی کے جانے کے بعد وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی اور مجھے لے کر بھاگ گئیں، پر میرا پروفیسر سے رابطہ تھا، اسی لیے میں نے آپی کے بتائے ہوئے راستے کو نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیشہ انصاف کے راستے پر چلی تھی، اور اسی راستے پر اپنی جان، عزت، سب کچھ گنوا دیا۔ ہیر کے بولنے پر پروفیسر نے ٹھنڈی آنکھ بھری، بہت کچھ سوچتے ہوئے آنکھیں نم ہوئیں۔ کون ہے ان کا قاتل؟ عائش کو اس بارے میں کچھ انفارمیشن نہیں تھی۔ یہ تو ہمیں شرجیل افندی ہی بتا سکتا ہے، کیونکہ سیرت اس کے ساتھ گئی تو صحیح سلامت تھی، پر گھر میں اس کی لاش آئی تھی۔ شازم کے بولنے پر وہاں بیٹھے وجود شل ہوئے۔ میری بہن کے انصاف کے لیے لڑتے ہوئے سیرت نے اپنی زندگی، اپنی عزت تک گنوا دی۔ اس شرجیل نے 2 خاندانوں کو برباد کر دیا۔ شاہ زہر خندق لہجے میں بولا۔ شرجیل تو مہرا تھا، کہانی کا اصل ولن تو اب ظاہر ہوا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، آفندی ہے، اور اس ولن کو ایسی سزا ملے گی کہ وہ یاد رکھے گا۔ وہ ہمارے ساتھ بہت سے لوگوں کا گناہ گار ہے۔ عائش، ہیر کا ایک ہی مقصد تھا، اسی لیے وہ سامنے نہیں آئی، اس لیے اس کی ایک پہچان تھی جو ہم نے تم سے بھی چھپا کر رکھی ہے۔ بہت جلد اور بھی ایسے سچ ہیں جو تمہیں بتا دیے جائیں گے۔ پروفیسر کے بتانے پر عائش بس ہیر کو دیکھ کر ہی رہ گیا، جو ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے کچھ ہو ہی نہ، اور بات کسی اور کے بارے میں ہو رہی ہو۔ اوکے، میں آپ کو صبح تک تمام انفارمیشن دے دوں گا، اب میں چلتا ہوں۔ عائش ان کو بتا کر وہاں سے باہر نکل گیا، پر جاتے ہوئے ہیر کو ضرور دیکھا تھا، جو اپنے کام میں مصروف تھی۔ پروفیسر، میں عائش کے ساتھ جاتی ہوں۔ ہیر ان کو بول کر عائش کے پیچھے گئی تھی۔ باقی سب اس کی جلد بازی پر مسکرا دیے۔ ہم بھی چلتے ہیں۔ شاہ اور سمارا دونوں رودابہ اور پروفیسر کو بول کر وہاں سے چلے گئے۔ رودابہ پروفیسر کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہے تھے۔ کوئی بات ہے رودابہ جو تم مجھ سے کہنا چاہتی ہو؟ پروفیسر مصروف سے انداز میں سکرین پر نظریں جمائے ہوئے بولا۔ کیا آپ بہت محبت کرتے تھے سیرت آپی سے؟ رودابہ اپنے ناخنوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے عام سے انداز میں بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ شازم اپنا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ آپ کی آنکھ میں چمکنے والے آنسو تو بتاتے ہیں آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔
رودابہ کا انداز اب بھی عام سا تھا، لہجے میں کوئی بھی حسد نہیں تھی، محبت نہیں عقیدت رکھتے تھے ہم۔ وہ ایک بہادر نڈر لڑکی تھی، سب کے لیے لڑ جانے والی، محبت سے بڑھ کے مقام ہے میرے دل میں اس کے لیے۔ میں زندگی میں دوسری دفعہ تب رویا تھا جب میں نے سیرت کے لیے کچھ نہیں کر پایا اور اس کی لاش میں نے دیکھی۔ اس کی لاش میں نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاری تھی، اور اس دن عہد کیا تھا خود سے انصاف کی جنگ لڑنے کا، تاکہ کوئی بھی سیرت اس طرح بے لباس بے آبرو ہو کر قبر میں دفن نہ کی جائے۔ ہیر ہر قدم پر میرے ساتھ تھی، پھر سمارا، پھر شاہ، اور تم میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہو۔ شازم مسکرایا تھا اور اس کے پاس آ کر نیچے بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا تھا سیرت کے بعد کوئی بھی لڑکی میری زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی، پر تمہارے آنے سے مجھے لگا یہ دل پر پھر سے کسی نے دستک دی ہے۔ شازم کے دل نے کہا، رودابہ بہت خاص ہے۔ شازم شاہ کی رودابہ، وہ نیچے زمین پر بیٹھا اس کے ہاتھوں کو تھام کر ہونٹوں سے لگا کر بولا، یو آر مائی لائف۔ رودابہ جو اس کا اظہار منہ کھولے سن رہی تھی، اس کی بات سن کر نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ تم نے میری زندگی میں پھر سے رنگ بھر دیے۔ وہ اٹھا تھا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر بولتے ہوئے مسکرا دیا، اور نکاح والے دن ثنا آنٹی نے ہی تمہارا ماما سے میرا رشتہ مانگا تھا، مجھے اپنا بیٹا بنا کر۔ شازم ہنستے ہوئے بول کر پھر سے واپس اپنی جگہ پر آ کر کام میں لگ گیا۔ جاؤ اب آرام کر لو، تمہارے گھر فون کر کے بتا دیا ہے تم رات کو ڈیوٹی کر رہی ہو۔ شازم سکرین پر دیکھتے ہوئے بولا۔ رودابہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اوپر چلی گئی۔ پاگل لڑکی ہے سیرت، یہ تمہارا ایک الگ مقام ہے میرے دل میں، پر تم جانتی ہو اگر آج میں اظہار نہ کرتا تو یہ پاگل لڑکی اندر ہی اندر گل جاتی۔ ہر لڑکی حساس ہوتی ہے، کسی بھی بٹے ہوئے انسان کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے، پر اس دل کے ہر کونے پر تمہارا بسیرا ہے۔ رودابہ کا ایک الگ مقام ہے اور تمہارا ایک الگ۔ شازم آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو کو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر دل میں سیرت سے مخاطب تھا۔ عائش گاڑی چلا رہا تھا اور ہیر اس کے ساتھ تھی۔ عائش آئس کریم کھائیں؟ ہیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں کو ٹیڑھا کرتے ہوئے بولی، منہ بند رکھو اس سے پہلے کہ میں تمہیں گاڑی سے باہر پھینک دوں۔ عائش غصے سے سامنے دیکھتے ہی بولا تھا، اوکے سرتاج۔ ہیر بول کر منہ دوسری طرف کر گئی۔ گاڑی عائش نے گھر آ کر روکی اور پھر گاڑی پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد جلدی سے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ کافی رات ہو رہی تھی، سب سو چکے تھے۔ عائش ہیر کو مخاطب کیے بنا سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ نخریلا کہیں کا۔ ہیر اس کو جاتے ہوئے دیکھ کر پیر پٹکتے ہوئے بولی اور اس کے پیچھے اس کے روم کی طرف گئی، کیا تکلیف ہے؟ اتنے سڑے ہوئے کیوں ہو؟ خوشیاں مناؤ، آخر روما تمہاری بیوی ہے۔ ہیر اس کے روم میں داخل ہو کر اندر آتے ہوئے بولی، بکواس بند رکھو اپنی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عائش جو بیڈ پر بیٹھ کر اپنے شوز اتار رہا تھا اسے گھور کر دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، پھر کل ہی پروفیسر سے بات کر کے تمہیں خلا کا نوٹس بھیج دوں گی۔ نہیں پسند میرا ساتھ تو رہو خوش اکیلے۔ ہیر اسے گھور کر دیکھتے ہوئے بول کر جانے لگی، کیا بکواس کی ہے؟ مجھ سے خلا لوگی؟ مجھ سے؟ وہ لال ہوتی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، لہجہ سرد تھا، میری زندگی میں آئی تو تم اپنی مرضی سے ہو، پر جاؤ گی میری مرضی سے، اور میری مرضی تب ہوگی جب اس جسم سے میری روح پرواز کر جائے گی۔ عائش اسے کلائی سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، جاؤ اب یہاں سے، ابھی مجھے بہت غصہ ہے ہیر، یہ نہ ہو میں کچھ غلط کر دوں۔ عائش اسے جھٹکتے ہوئے رخ بدل گیا، کمینہ کہیں کا۔ ہیر منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اسے گھور کر بولی، سن لیا میں نے۔ عائش کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ سلگا کر بولا، اچھا ہے۔ ہیر بولتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میری روما بولتے پیچھے عائش مسکرا دیا، کمینے کو ابھی کچھ پتا ہی نہیں، جب ساری حقیقت پتہ چلی تب کیا حال کرے گا ہم سب کا۔ تیرا تو ہیر اللہ ہی حافظ ہے۔ ہیر بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے اپنے روم میں چلی گئی۔ مت کرو ایسا پیار، یہ نہیں ہوتا شرجیل افندی۔ سیرت جو شرجیل کے دیے سفید فراک پہنے ہوئے تھی اور سر پر ریڈ دوپٹہ لیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ محبت نہیں، عشق تم میرا، اور تمہیں پانا میرا جنون ہے۔ اس کے لیے چاہے مجھے جو مرضی کرنا پڑے کر جاؤں گا، سنا تم نے؟
اسی لیے مولوی صاحب آتے ہیں تو چپ چاپ قبول کر لینا ہے۔ تمہارے بابا بھی باہر بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے بھی انکار کیا تو سب کچھ تباہ کر دوں گا۔ تمہاری ساری فیملی کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مار دوں گا اور خود بھی مر جاؤں گا۔ شرجیل غصے اور جنون سے بولا۔ سیرت روتے ہوئے ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ شرجیل باہر نکل گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ فیاض صاحب اور مولوی تھا۔ فیاض صاحب بیچارگی سے سب دیکھتے رہ گئے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو شرجیل کو سونپ دیا۔ معاف کر دو مجھے بیٹی، تمہاری حفاظت بھی نہ کر سکا۔ فیاض صاحب اس کو ساتھ لگائے روتے ہوئے بولے، جو خود اپنے باپ کا ساتھ پاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہیں بابا، میری قسمت میں تھا یہ، آپ پلیز ایسا مت بولیں۔ سیرت روتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مبارک ہو سسر جی، اور مبارک ہو میری پیاری وائف۔ شرجیل اندر داخل ہوتے ہوئے سیرت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو فیاض صاحب کے ساتھ لگی رو رہی تھی، چلے انکل جی، آپ کو ڈرائیور چھوڑ آئے گا گھر۔ شرجیل فیاض صاحب سے بولا، جس پر سیرت نے اور بھی زور سے اپنے باپ کو پکڑ لیا۔ نہیں بابا، مجھے چھوڑ کر مت جانا، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ بابا، پلیز بابا۔ سیرت روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ فیاض صاحب کو زور سے پکڑ رکھا تھا۔ بیوی کیسی باتیں کر رہی ہو، اب یہی تمہارا گھر ہے۔ ہاں کل جائیں گے ملنے سسرال، پھر مل کر واپس آ جانا، پر اب جانے دو ان کو، ہم کل جائیں گے۔ اب تم میری ملکیت ہو، میری، شرجیل آفندی کی۔ شرجیل اسے فیاض صاحب سے الگ کرتے ہوئے بولا، جس پر سیرت نے نام میں سر ہلایا۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتے تم میرے ساتھ، سنا تم نے؟ سفید فراک پہنے، جو اس پر انتہائی خوبصورت بھی لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بھی رونے اور ڈر سے اسی لباس کی طرح سفید ہو گیا۔ نفرت کرو یا محبت، اب تمہیں ہونا میرا ہی ہے۔ وہ اسے کلائی سے تھامے اپنی طرف کر چکا تھا۔ آپ باہر جائیں، باہر، آپ کو گارڈ گھر چھوڑ آئے گا، شرجیل بولا۔ فیاض صاحب نے بے بسی سے سیرت کو دیکھا، جو روتے ہوئے ان کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، آج جانے دو اسے، کل بے شک لے جانا اسے، آج جانے دو، فیاض صاحب بولے، پر شرجیل نے نام میں سر ہلایا، جس پر وہ چپ کر گئے۔ آپ جا سکتے ہیں، کل آپ کی بیٹی کو آپ سے ضرور ملوانے لے کر آؤں گا، جائیں آپ اب۔ شرجیل بولتے ہوئے دروازہ کھول دیا، جس پر فیاض صاحب بے بسی سے سب دیکھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ کر کچھ نہیں سکتے تھے، وہ جانتے تھے اگر کچھ بھی کیا تو وہ شرجیل پر اثر نہیں کرے گا، بلکہ سیرت کی لائف پر اس کا بہت اثر ہوگا اور بہت برا ہوگا۔ پر وہ نہیں جانتے تھے کہ آج وہ اپنی بیٹی کو آخری دفعہ دیکھ رہے ہیں، اور آج ان سب کی زندگیاں برباد ہو جانے والی ہیں۔ ایک نئی جنگ شروع ہونے والی ہے آج۔ شرجیل جانے دو مجھے، چھوڑ دو۔ سیرت روتے ہوئے اپنی کلائی چھڑوا رہی تھی، جس کو شرجیل نے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور دروازے کی طرف جا کر دروازے کو بند کر دیا، اور پھر واپس اس کی طرف بڑھا۔ سیرت اس کے خوف سے اور بھی سفید ہو چکی تھی۔ شرجیل اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس وقت سیرت بیڈ پر گری ہوئی تھی اور پاؤں زمین پر لٹک رہے تھے۔ دور رہنا میرے سے، ورنہ جان لے لوں گی میں اپنی، سیرت چیخی تھی۔ شش، میری جان ہو تم، میرا عشق، میری محبت، میرا سب کچھ۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں اپنی محبت کو اس کی رضامندی کے بغیر ہاتھ بھی لگاؤں گا؟ شرجیل آ کر اس کے قدموں میں بیٹھا بولا، مجھے معاف کر دینا، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، اور نہ تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں، اسی لیے آج تم میرے پاس ہو۔ شرجیل وہیں نیچے زمین پر بیٹھا بولا، تم ریسٹ کرو تھوڑی دیر، پھر بات کرتے ہیں، مجھے معاف کر دینا، تم جیسا چاہو گی ویسا بن جائے گا شرجیل افندی۔ وہ اٹھا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ سیرت اس کے قریب آنے سے آنکھیں بند کر گئی، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، پر شرجیل جلد ہی اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ آرام کرو، شرجیل بولتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، سیرت پیچھے سے چیخی، مجھے تمہاری نفرت سے زیادہ تم سے محبت ہے، مر جاؤ تم یا میں مر جاؤں۔ وہ روتے ہوئے چیخی، شش، میں مر جاؤں پر تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں،